ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں جملے پہ غور فرمائیں، ہم نے ہوش نہیں سنبھالا جب سے، بلکہ جب سے کائنات نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک لوگ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اور جب تک کائنات ہوش میں رہے گی تب تک لوگ میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے۔ آخر کیوں مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ؟ اہل ہوس نہیں مناتے میلاد، اہل ہوش مناتے ہیں میلاد۔ جملے پر آپ کو توجہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ علم و ادب کے گہوارے، حیدرآباد شہر سے بہت قریب ہے، جو سرزمین ہے علم و فن کی سرزمین، اور اس زمین پر احسان ہے شیخ الاسلام علامہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے سبحان اللہ عاشق صادق اور عاشق رسول کا، جس نے اس سرزمین پر عشق و محبت کے ایسے پودے لگائے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان پودوں پر کھلے ہوئے پھولوں کی خوشبو سے قیامت تک اہل ایمان کے مشام جاں معطر ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کو توجہ ہونی چاہیے کہ میلاد اہل ہوس نہیں مناتے، بلکہ میلاد اہل ہوش مناتے ہیں۔ جسے خدا نے ہوش عطا کیا ہے وہی میلاد مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، میلاد ہمیشہ محبت رسول ہی میں منائی جاتی ہے، میلاد ہمیشہ عشق رسول ہی میں منائی جاتی ہے۔ جب دلوں کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو لوگ میلاد مناتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ 1 روپیہ بھی میلاد مصطفیٰ میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور خرچ کرنا، کیونکہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے مولا، میرے آقا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1 درہم بھی خرچ کیا، 1 درہم خرچ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر فرماتے ہیں 1 درہم کا خرچ کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ابن حجر لکھ رہے ہیں، یہاں کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہوا، کہاں 1 درہم، کہاں صدیق اکبر کی معیت میں جنت، یعنی ان کے ساتھ جنت؟ تو لوگوں کو روایت پر ہی شبہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 درہم میلاد پہ خرچ کرے تو صدیق کا ساتھ جنت میں ملے؟ ہم کہتے ہیں تمہیں خدا کی قدرت پر کیا اللہ اکبر شک و شبہ پیدا ہو گیا؟ کیا تمہاری نگاہ میں وہ روایت نہیں ہے اللہ اکبر کہ خدا چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بڑے سے بڑا انعام عطا فرماتا ہے؟ کیا لوگ وہ روایت بھول گئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے جا رہے ہجرت کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن، تو اپنے یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آتی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم حضرت یوسف کا لاشا لے جانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ قبر یوسف کا پتہ کس کو معلوم ہے؟ ایک بڑھیا آتی ہے، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بڑھیا آتی ہے اور بڑھیا آ کر کے کہتی ہے میں قبر کا پتہ جانتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، بتاؤں گی اس وقت جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ قبر یوسف کا پتہ اس وقت بتاؤں گی جب آپ وعدہ کریں کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے جنت ملے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ کیوں چاہتی ہے؟ تو حضرت جبریل کو خدا نے بھیجا، موسیٰ اگر مانگ رہی ہے تو دینے میں تیرا جاتا کیا ہے؟ دے دے۔ اب مجھے بتاؤ، قبر یوسف بتا کر جب موسیٰ کے پڑوس میں جنت مل سکتی ہے تو میلاد مصطفیٰ منا کر ابو بکر کے ساتھ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی شان ہے، کجا نشان دہی قبر یوسف، کیا بات، اور کہاں
کی عزت کے ڈنکے بجانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سے دنیا نے ہوش سنبھالا اور جب تک دنیا ہوش میں رہے گی اس وقت تک مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے ڈنکے بجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بڑی بات آپ سے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کل کے مقابلے میں آج میلاد مصطفیٰ منانا زیادہ ضروری، ذکر مصطفیٰ جان رحمت زیادہ ضروری، ہر عنوان سے بڑا عنوان عظمت مصطفیٰ جان رحمت، کیونکہ قرآن کا عنوان بھی یہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان محررہ مطہرہ سے آواز آئی، سرکار نظمی کی شکل میں آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ اکبر، الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، میرے آقا علیہ السلام کی نعت ہے۔ اب کیسے ہے اس پر کبھی وقت رہا تو بات کی جائے گی، لیکن آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کل ذکر مصطفیٰ کی جتنی ضرورت تھی، کل مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی جتنی ضرورت تھی، اس سے زیادہ ضرورت آج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دوسرے مکاتب فکر سے متعلق یا ان سے متاثر اگر احباب آئے ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یا گھروں میں کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر کوئی سن رہا ہے، خدا کرے میری آواز اس کے دل تک پہنچے، توجہ فرمائے۔ دو عالمی جنگیں ہو چکی ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی، ذرا دھیان سے سنتے جانا، تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی اسی قوم کو سربلندی حاصل ہوگی، وہی قوم دنیا کی مارکیٹ کے اندر قابض رہے گی، وہی قوم دنیا کے تخت پر براجمان رہے گی، وہی قوم دنیا کا تاج اپنے سر پہ سجائے گی۔ گویا کہ تیسری عالمی جنگ کو لوگ فائنلی جنگ تصور کر رہے ہیں کہ اگر جس نے تیسری عالمی جنگ جیت لی اسی کے سر تاج ہے دنیا کی فتح کا، اسی کے پیروں کے نیچے تخت ہے کائنات کا، اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چابیاں ہوگی عالمی مارکیٹ کی، اسی کے ہاتھ میں لوگوں کے عروج و زوال کے معاملات ہوں گے۔ اس طرح لوگ تصور کر رہے ہیں، اور اب تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بنائے جا چکے ہیں جس کا آپ ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ صائبین ہو، چاہے وہ اللہ اکبر ملحدین ہو، سب نے تیاری کر لی تیسری عالمی جنگ کی۔ اگر کوئی نہتا ہے، اگر کوئی بے ہتھیار ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والی قوم، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ہاتھوں میں اللہ اکبر ہتھیار رکھنے کی بجائے ہاتھوں میں تسبیحاں رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بغل میں پاپ رکھنے کی بجائے بغلوں میں قرآن رکھتی ہے، بلکہ یہ کہتا ہوں رکھتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے جو لوگ بے چین اور بے قرار ہے، شروع تو کرنے کے لیے لوگ بالکل ایک پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیتنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جس کے پاس جتنے ہتھیار ہیں وہ اتنا جلدی سے جو ہے اجلت کر رہا ہے تیسری عالمی جنگ کے لیے۔ لیکن پوری دنیا کو اگر خطرہ ہے، پوری دنیا کو اگر خوف ہے تو قوم مسلم سے خوف ہے، مسلمانوں سے خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، احد کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، خندق و خیبر کے نقشے ان کے سامنے موجود ہے۔ دنیا کے پاس ہتھیار ہے لیکن نہتے مسلمانوں سے دنیا ڈر کیوں رہی ہے، دنیا خوف زدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں ایک طرف 1000 تھے، ایک طرف 313 تھے، 313 میں بھی سب کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بڑے بڑے اہل دانش، اہل علم، اہل تقوی، اہل خرد یہاں پر موجود ہے، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اور پھر انٹرنیٹ کا دور ہے، اگر میری بیان کردہ
अगर रिवायत में कोई शक हो तो आप घर जा करके उसको देख सकते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक तरफ 1000 का लश्कर है और सबके हाथों में हथियार, बड़े बड़े हथियार, उस दौर के जितने जदीद हथियार हो सकते थे उनके हाथों में मौजूद। शराब के मटके उनके पास, नाचने वालियां उनके पास, गाने वालियां उनके पास, ऐसो तरफ के सामान उनके पास, रक्सो सुरूद की महफिलों के सामान उनके पास, और 313 निहत्ते हैं, 313 निहत्ते हैं। और उन निहत्तों के पास अल्लाह अकबर सवारियां भी नहीं है। एक एक सवारी पर 3-3 लोग बैठ करके आए हैं। और 3 कैसे बैठे? एक साथ 3 नहीं बैठे, बल्कि कैसे बारी मुकर्रर की गई, इतनी दूर तक ये बैठेगा, उतनी दूर तक वो बैठेगा, उतनी दूर तक वो बैठेगा। हर मुसलमान की सवारी पर 2 मुसलमान मजीद मुकर्रर है, 2 चलते हैं साथ में, एक ऊपर बैठता है। लेकिन चश्मे फलक ने और पुश्ते जमीन ने ये मंजर देखा कि जब बद्र के कायद को बद्र की तरफ जाता देखा गया तो उस वक्त मेरे आका के पास भी सवारी थी ऊंटनी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने और मुसलमानों से कहा 2-2 को अपने साथ शामिल कर लो। तो अपने साथ भी 2 लोगों को शामिल किया। अपनी ऊंटनी पर भी 2 लोगों की बारी लगाई, एक मौला अली की और एक मुर्शद अभी मुर्शद की। अल्लाह अकबर। जब अपनी बारी खत्म हुई, हुजूर उतरने लगे। मैं कहता हूं, लाओ दुनिया में कोई ऐसा कायद, लाओ दुनिया में कोई ऐसा रहनुमा, लाओ दुनिया में कोई ऐसा रहबर और के तख्त ताज पर गासिबाना बैठने वाला कायद तो मिलेगा, लेकिन अपनी सवारी पर गुलामों को बैठाने वाला अगर सबसे पहले कोई है तो आमिना का लाल अब्दुल्ला का दुर्रे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दें।